السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ رات سرد بھی تھی اور قنوطیت میں لپٹی ہوئی بھی، اور اماوس کی تاریخ راتوں جیسی بھیانک بھی۔ نقطہ ان جماعت سے گر کر دسمبر کے مہینے کو کئی گنا اور زیادہ سرد کر گیا تھا۔ ایک طرف جان لیوا ٹھنڈک اور دوسری طرف سرد اور برفیلی ہواؤں نے رگوں میں خون جما ڈالا تھا۔ ہر بندہ و بشر شام کے سیاہ سائے پھیلتے ہی اپنے بستروں پر دبک گیا تھا، سوائے اس بد نصیب کی۔ اس کا اضطراب اور بے چینی اسے اس جان لیوا موسم میں بھی ٹہلنے پر مجبور کیے ہوئے تھی۔ خود کو سیاہ موٹی چادر میں لپیٹے وہ اذان مغرب کے بعد سے باغ میں ٹہلتے ہوئے وہ کوئی ہزار بار عالم اضطراب میں سیاہ تاریک آسمان کی طرف دیکھ چکا تھا۔ ایام بیض کا آغاز ہو چکا تھا۔ 2 سے 3 دن بعد چاند نے مکمل ہو جانا تھا۔ ایام بیض کی 11 تاریخ تھی۔ اس کے بدن کی بے چینی نے آگ لگا دی تھی۔ پورا بدن سر تا پا کسی انگارے کی طرح دہک رہا تھا، اور ساری کی ساری آگ اس کے دائیں گال پر موجود بدنما جلے ہوئے داغ میں بھری ہوئی تھی، گویا وہ سچ مچ کا انگارہ ہو۔ ابتدا میں یہ بدنما داغ سرخ رنگ کا تھا، پھر اس کا رنگ نیلا ہو گیا، اور آج پورے 7 سال گزر جانے کے بعد یہ داغ سیاہ رنگ کا ہو چکا تھا۔ اس کی سیاہی اس قدر سنگین تھی کہ ایک نظر دیکھ کر کراہت کے مارے دوسری نگاہ ڈالتے ہی اس کی طرف سے دل متلانے لگتا تھا۔ کبھی تو دیکھنے والے کا دل یہ چاہتا تھا کہ کسی تیز دار چاقو سے کہ ایک ہی وار سے اس دہکتے ہوئے انگارے کو کاٹ کر جلد سے الگ کر دیا جائے اور اس مضطرب وجود کو ہمیشہ کے لیے پرسکون کر دے۔ مگر سکون تو اس بد نصیب کی قسمت میں تھا ہی نہیں۔ اس کے نصیب میں تو درد لکھا تھا، اضطراب لکھا تھا، حزن و الم لکھا تھا، مگر سکون وہ نہیں لکھا تھا۔ زیب محل کے وسیع احاطے میں ٹہلتے ہوئے اس نے اپنی ٹانگیں شل کر لی تھی، مگر بدن میں پھیلی انتظار کی شدت اسے لحظہ بھر میں رکنے نہ دے رہی تھی۔ سیاہ اور سرمئی قدیم وقتوں کے موٹے موٹے کھردرے پتھر سے بنا وسیع و عریض پیالہ نما کنواں اس کی توجہ کا مرکز تھا۔ وہ قلبی انتشار میں مبتلا اس کے قریب ہی ٹہل رہا تھا۔ تھوڑے وقفے کے بعد اس کی ایک نگاہ آسمان کی طرف جاتی تو دوسری نگاہ چاند کی سمت کا تعین کرتی۔ سیاہ تاریخ کنویں کی گہرائی میں اتر جایا کرتی تھی۔ اس انتظار میں بے حد شدت تھی کہ کب چاند عین کنویں کے اوپر آئے، مگر ابھی اس امر میں کچھ ساعتیں باقی تھیں۔ یہ ساعتیں چند اس کے لیے صدیوں جیسی بھاری ہوتی جا رہی تھیں۔ یہ انتظار، یہ بے چینی اس کے گال کے داغ کو مزید دہکاتے ہوئے جیسے اس کی جان لینے کے در پہ تھی۔ اس کا حسین و جمیل چہرہ اس داغ کی وجہ سے سرخ اور سیاہ نظر آنے لگا تھا۔ درد و اذیت اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ بس نہیں تھا کہ یہ اس تکلیف کے مارے اس کے حلق سے دردناک چیخ نکل پڑتی، ایسی چیخ جو اس رات کی نحوست و اذیت کو چیرتے ہوئے اسے پرسکون کر دے۔ مٹھیوں کو بھیجتے ہوئے اس نے ایک تکلیف سے بھری نگاہ کو آسمان پر ڈالی۔ رات کے 10 بج چکے تھے۔ یہی وہ وقت تھا جب ایام بیض کی پہلی رات کا چاند، جو ابھی کامل نہیں ہوا تھا، عین اس وسیع و عریض کنویں کے اوپر آ جاتا تھا، یوں کہ کنویں میں پانی کی سطح پر چاند کا واضح اور شفاف عکس بن جاتا تھا۔ اس منظر کو دیکھ کر یوں گمان ہوتا تھا کہ جیسے 2 چاند آج کی رات میں نکلے ہوئے ہوں، ایک آسمان پر اور دوسرا کنویں کے پانی کے اوپر۔ آسمان کے کشادہ سینے سے پھوٹتا خنک اندھیرا گہرا ہوتا گیا تھا۔ وہاں چاند کے چہرے سے نکلتا نور بھی دودھیا ہو کر 4 سو پھیل گیا تھا۔ کنواں اور اس کے ارد گرد کی ہر شے چاندنی میں نہا گئی تھی۔ کنویں کا پانی بھی دودھیا ہو گیا تھا اور اسے اسی بات کا انتظار تھا کہ پانی کا رنگ بدلے۔ وہ تیزی سے کنویں کے قریب آیا کہ ایک آخری وحشت بھری آسمان پر نظر ڈالی اور دوسرے کنویں میں تیرتے چاند پر۔ کنویں کی منڈیر پر جھکتے ہوئے ہاتھ کے اندر پانی بھرا اور اپنے چہرے کے بدنما داغ پر ڈال لیا۔ چھن فضا میں ایک زوردار سی آواز یوں گونجی جیسے یک پستہ پانی بھڑکتی ہوئی آگ پر ڈال دیا جائے تو وہ بجھ جائے۔ اس مضطرب وجود میں سر تاپا قرار ہی قرار اتر آیا تھا۔ اسے کئی چھینٹے ایسے اپنے منہ پر مارنے سے بہت سکون ملا، آج کی رات ہی سہی، مگر اس دہکتے ہوئے انگارے کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ مزید سکون کے لیے اس نے جنونی انداز میں کنویں سے لٹکا ڈول جو موٹی سانپ نما رسی سے بندھا ہوا تھا بھر کر باہر نکالا اور اپنا سر کنویں کی منڈیر پر جھکا لیا۔ اس یک پستہ رات میں اس نے خود کے ساتھ وہ عمل کیا جو اگر عام انسان کرتا تو کنویں کا سرد پانی اس کی جان لے لیتا۔ اس نے وہ لبالب بھرا ڈول اپنے اوپر انڈیل لیا تھا۔ زیب محل کا شمار شہر کے پرشکوہ اور باوقار عمارتوں میں ہوا کرتا تھا۔ برس ہا برس سے یہ خالی محل اپنے مکینوں کا منتظر تھا۔ بہت بار یہ آیا آباد ہوا، مگر اپنی پرسراریت کی وجہ سے جلد ہی ویرانی کا مقدر بن گیا۔
اس محل سے متعلق مشہور تھا کہ اس پر نادیدہ مخلوقات کا قبضہ تھا، وہ نادیدہ مخلوق جنات میں سے تھیں یا آسے بھی۔ اس کے متعلق کچھ جان نہ پایا تھا۔ ذہب محل بہت بھاری ہے۔ جب بھی اس محل کی بولی لگتی ہے تو ساتھ ہی یہ باتیں بھی گردش کرنے لگتی ہیں کہ یہاں ہوائی مخلوق کا بسیرا ہے۔ بہت سے لوگ تو اس بات کے چشم دید گواہ بھی ہیں کہ انہوں نے زیب محل کی راہداریوں اور دالانوں میں دیو ہیکل ہیولوں کو رات کی تاریکی میں دیکھا تھا۔ کئی لوگ کے مطابق اس محل کے گھنے درختوں سے بندھے جھولوں کو خود بخود ہلتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ پائیں باغ میں تالاب میں لگے فوارے شام کے وقت جادوئی انداز میں چل پڑتے ہیں، جس میں سے رنگین روشنیوں والا پانی ماحول کو اور بھی رنگین بنا دیتا ہے۔ اس محل کی زیریں اور بالائی منزلوں میں قطار در قطار بنے کمروں کی بلند و بالا چھتوں سے لٹکتے سنہری اور سفید رنگ کے فانوس خود بخود جلتے بجھتے ہوئے دیکھے گئے تھے۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ ہر جمعرات کے دن اس محل کی صفائی ستھرائی بہت عمدگی سے نادیدہ ہاتھ کیا کرتے تھے۔ تقسیم ہند سے قبل یہ خوبصورت عمارت ایک نواب نے اپنی محبوب بیوی کے لیے بنوائی تھی، جو اپنی مثال آپ تھی۔ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے لوگ کھینچے چلے آتے تھے، مگر اس کے بارے میں یہ باتیں سن کر خوفزدہ ہو کر لوٹ جاتے تھے۔ آخر اس بے آباد سنسان مسکن کو احمد علی خان نے خرید لیا، جو انگلینڈ سے اپنے خاندان کے ہمراہ آئے تھے اور حیدرآباد میں سکون کے لیے کوئی مستقل ٹھکانہ چاہتے تھے۔ زیب محل ان کی امیدوں پر ہر طرح سے پورا اترا۔ اس محل کو بے خوف خطر خریدنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ احمد علی خاندان ان قصے کہانیوں کو من گھڑت مانتے تھے جو زیب محل کے متعلق مشہور تھیں۔ جنات اور ہوائی چیزوں کا کوئی وجود نہیں تھا، یہ ان کا عقیدہ تھا اور سوچ بھی۔ جناب کا ذکر تو کریم میں بھی ہے۔ کوئی بحث کرنے والا قرآن کا حوالہ دیتے ہوئے دلیل پیش کرنے لگتا، مگر جنات کا وجود تو ہے۔ ممکن یہ ہے کہ دور یا کسی زمانے میں یہ مخلوق انسانی زندگی میں عمل و دخل رکھتی ہو، مگر 21ویں صدی میں ان باتوں کا کوئی محض دقیانوسی ہی کہوں گا۔ مشہور ہے کہ جب بھی کسی نے اس آتشی مخلوق کے وجود سے انکار کیا ہے تو پھر یہ مخلوق جلال میں آ جاتی ہے، پھر اپنے وجود سے انکار کرنے والوں کو ایسا یقین دلاتی ہے کہ بنا دیکھے ہی ایسی آنکھ عطا کر دی جاتی ہے کہ انکار کرنے والا نہ صرف مانتا ہے بلکہ تسلیم کرنے پر بھی مجبور ہو جاتا ہے۔ وہ پہلی بار شاہ زیب علی خان، جو احمد علی خان کا اکلوتا بیٹا تھا، کو زیب محل کے پائیں باغ میں تالاب کے قریب نظر آئی تھی۔ نیلی چمکدار آنکھوں والی لڑکی بالکل اس کی ہم عمر تھی۔ اس کی آنکھیں غیر معمولی چمکدار تھیں، یوں جیسے 2 عدد نیلم کے پتھر جڑے ہوں۔ تم کہاں رہتی ہو؟ زیب محل میں۔ تمہارا کمرہ کون سا ہے؟ کوئی نہیں، میں تو اپنے خاندان کے ساتھ وہاں رہتی ہوں۔ وہ بے حد حسین 7 سالہ بچی جو شاہ زیب کی ہم عمر تھی، وہ پیالہ نما کنویں کی طرف اشارہ کرتی تو شاہ زیب حیران رہ جاتا اور الجھ بھی جاتا۔ تمہیں پتہ ہے میں کس دن پیدا ہوئی ہوں؟ جس دن تم پیدا ہوئے ہو، میں بھی ٹھیک اسی دن پیدا ہوئی تھی۔ اس کی ہر بات ہی الجھا دینے والی تھی۔ یہ اور بات وہ بڑی خوشی اور جوش سے بتایا کرتی تھی۔ اس کا اور شاہ زیب کا پیدائش کا دن ایک ہی تھا۔ تم کبھی اپنے گھر والوں کو بھی لے کر آؤ۔ شاہ زیب نے ہمیشہ اپنے زیب محل میں تنہا پھرتے اور کھیلتے دیکھا تھا۔ اس کے اندر تجسس تھا کہ وہ اس کے گھر والوں سے بھی ملے، مگر وہ کبھی نظر نہیں آئے تھے۔ نہیں، وہ کبھی تم لوگوں سے ملنے نہیں آئیں گے، بلکہ وہ تو مجھے بھی منع کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ بے حد معصوم سی ہو جاتی، مگر کہ اس کی آنکھوں سے جڑے نیلم سے نکلتی غیر معمولی روشنی بے حد مدھم ہو جایا کرتی تھی۔ کیوں؟ وہ کہتے ہوئے رک گئی اور پھر کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ تم خاک ہو۔ وہ ہمیشہ اداسی سے جواب دیا کرتی تھی۔ خاک؟ یہ خاک کیا ہوتا ہے؟ پتہ نہیں۔ اچھا، اگر ہم خاک ہیں تو تم کیا ہو؟ 7 سالہ شاہ زیب کو کبھی یہ بات سمجھ نہ آئی تھی، اور نہ اس کی عمر ایسی تھی کہ وہ خود بخود سمجھ جاتا کہ وہ بچی کون ہے۔ بہرحال جو بھی تھا وہ اسے اچھی لگتی تھی، خاص طور پر اس کی خوبصورت آنکھوں کے چمکتے نیلم۔ شاہ زیب کو اس کے ساتھ کھیلنا اچھا لگتا تھا۔ چند ہی دنوں میں وہ اس کی بہترین دوست بن گئی تھی۔ یہ لو مٹھائی۔ وہ اکثر اس کے لیے کچھ نہ کچھ تحفہ لایا کرتی تھی، جسے دیکھ کر وہ حیران اور پریشان ہو جایا کرتا تھا۔ وہ چیزیں بے حد بیش قیمت ہوا کرتی تھیں، وہ بہت منفرد اور ذائقہ دار۔ شاہ زیب نے ایسی چیزیں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ضرور اس بچی کا تعلق کسی امیر کبیر گھرانے سے ہے، وہ ہمیشہ یہی سوچا کرتا تھا۔ یہ تو بہت مزے کی ہیں، یہ کس دکان سے لائی ہے؟ وہ اس کے سوال کا جواب ہمیشہ ٹال جایا کرتی تھی۔
تمہارا دل جب چاہا کرے بتا دیا کرو، میں لا دیا کروں گی۔ وہ یوں لاپرواہی سے جواب دیا کرتی تھی جیسے شہر کی تمام مٹھائیوں کی دکان کی مالک ہو، جہاں سے وہ جب چاہے جو چاہے لا سکتی ہو۔ ایک بار وہ اس کے لیے بہت عمدہ سی خوشبو یعنی کہ عطر لائی تھی۔ اس کی خوشبو بے حد محصور کن تھی۔ اتفاق سے شاہ زیب نے اسے لگایا تو مولوی صاحب قرآن پڑھانے آ گئے، اور شاہ زیب کو اپنی طبیعت میں بوجھل پن سا محسوس ہو رہا تھا۔ سر بھی بھاری ہو رہا، طبیعت قرآن پڑھنے کی طرف مائل نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بے دلی سے قرآن پڑھ رہا تھا، غنودگی کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ قاری عبدالقہار اپنے شاگرد کی حالت پر غور و غوص کر رہے تھے کہ تیز خوشبو کا جھونکا ان کے ناک کے نتھنوں کے ساتھ ٹکرایا۔ لمحہ بھر کے لیے ان کا دماغ چکرا کر رہ گیا کہ بے اختیار زبان لا حول ولا قوت پڑھنے پر مجبور ہو گئی۔ شاہ زیب آپ نے خوشبو لگا رکھی ہے؟ قاری عبدالقہار کو اپنے شاگرد کی سستی اور غنودگی کا سرا مل گیا تھا۔ جی قاری صاحب، بچے نے غنودگی میں ڈوبا ہوا جواب دیا۔ چند لمحوں بعد وہ یقیناً نیند کے ہاتھوں مغلوب ہونے والا تھا کہ کس نے دیا آپ کو یہ خوشبو؟ قاری صاحب قدرے غصے میں بولے تھے۔ انہیں ایک کم عمر معصوم بچے کا عطر لگانا بالکل پسند نہیں تھا۔ قاری صاحب کے مزید سوال کرنے پر شاہ زیب نے اسے اس بچی کے بارے میں بتا دیا جو اس کی دوست تھی، جو زیب محل کے کنویں میں رہتی تھی۔ سننے کی دیر تھی کہ قاری صاحب تو اچانک جلال میں آ گئے۔ شاہ زیب کو فوراً کپڑا تبدیل کرنے کا حکم دیا اور پھر اس سے وہ خوشبو کی شیشی منگوائی جو اس انجان بچی نے دی تھی۔ شاہ زیب کے ہاتھ پکڑ کر زیب محل کے وسیع اور عریض کنویں کے پاس پہنچ گئی۔ وہ شیشی اٹھا کر اس کنویں میں پھینک دی اور بلند آواز میں چلائے، قابو میں رکھو ورنہ نقصان اٹھائے گی۔ قاری صاحب کیا کر رہے تھے؟ وہ کیا بول رہے تھے؟ شاہ زیب کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ کس سے مخاطب تھے؟ کس کو دھمکی لگا رہے تھے؟ یہ سب اس کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ اس کا معصوم ذہن صرف یہ سوچ رہا تھا کہ قاری صاحب نے اس کی دوست کا دیا ہوا تحفہ کنویں میں پھینک دیا ہے۔ اس کا دل بری طرح سے اداس ہوا کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس واقعے کے بعد قاری عبدالقہار نے شاہ زیب پر کڑی نظر رکھنی شروع کر دی۔ اکثر اس بچی کے متعلق پوچھتے کہ وہ کوئی تحفہ تو نہیں لائی، یا اب وہ ملنے تو نہیں آئی، آئندہ اگر وہ کچھ دے تو ہرگز نہ لینا۔ یہ ایک معلم کی اپنے شاگرد کو سخت تنبیہ تھی جس کی پاسداری شاہ زیب پر انہوں نے لازم قرار دے دی تھی۔ قاری عبدالقہار نے اس بچی سے ملنے پر کیوں پابندی لگائی تھی؟ وہ تو بے حد بھولی بھالی معصوم سی تھی جو زیب محل میں واحد اس کی دوست تھی۔ شاہ زیب اس بارے میں سوچ کر مضطرب سا ہو جاتا تھا اور اضطراب حد سے بڑھا تو سوال کی شکل اختیار کر گیا، قاری صاحب آخر اس سے دوستی میں برائی کیا ہے؟ پہلے تو قاری صاحب اس سوال پر برہم ہوئے، پھر اس کی عمر اور ذہنی بے چینی کو دیکھتے ہوئے تحمل کا سہارا لی۔ بیٹا، دوستی اپنے جیسوں سے کی جاتی ہے۔ جواب اتنا غیر واضح تھا کہ شاہ زیب کو مطمئن کرنے کے بجائے اور بے اطمینانی عطا کر گیا۔ مگر قاری صاحب، وہ تو میرے جیسی ہی ہے، میری ہم عمر بھی ہے اور میری بہت اچھی دوست بھی ہے۔ شاہ زیب کا یہ سوال اس بات کا خمیاز تھا کہ وہ اس بچی سے کتنا لگاؤ رکھتا تھا۔ وہ قاری صاحب کے حکم پر دوستی چھوڑ تو بیٹھا تھا مگر ذہن اس کی طرف ہی لگا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ بہت اداس رہنے لگا تھا، بجھا بجھا سا۔ اس کا دھیان پڑھائی میں بھی نہیں لگ رہا تھا۔ قاری عبدالقہار نے یہ جو تبدیلیاں دیکھی تو زیب محل کے مکینوں کو ہمدردانہ انداز میں ایک نصیحت کر ڈالی، شاہ زیب کو اس محل سے کہیں دور بھیج دیا جائے اور اس وقت تک یہاں آنے کی اجازت نہ دی جائے جب تک وہ باشعور و بالغ اور نہ ہو جائے۔ یہ نصیحت انہوں نے کیوں کی؟ کس خطرے کو بھانپتے ہوئے کی؟ اس بات کو انہوں نے شاہ زیب کے بڑوں سے چھپا کر صیغہ راز میں رکھا اور نہ ہی اس پرسرار بچی کے متعلق کسی کو کچھ بتایا تھا۔ اس بات میں کیا مصلحت تھی اسے قاری صاحب ہی جانتے تھے۔ قاری صاحب کے مشورے کے مطابق شاہ زیب کو دوسرے شہر تعلیم کی غرض سے بھیج دیا گیا اور شہر کے مشہور ہاسٹل میں اس کا داخلہ بھی کروا دیا گیا۔ وقت رخصت ہوا، شاہ زیب نے ایک اداس الوداعی نگاہ اس پیالہ نما کنویں پر ڈالی تو وہاں کھڑی وہ بچی بے حد دل گرفتہ سی لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے چمکدار نیلم زیر آب تھے۔ اسے زیب محل سے دور کیوں بھیجا جا رہا تھا؟ آخر اسے اتنی اچھی دوست سے جدا کیوں کیا جا رہا تھا؟ وہ یہ صرف سوچ سکتا تھا۔ اس کے پاس ان سوالوں کے جوابات نہ تھے کیونکہ وہ اس وقت بہت چھوٹا تھا، یعنی کہ بچہ تھا، حقیقتوں سے بے پردہ تھا۔ اس لیے ہر کام کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ ایام بیض چل رہے تھے، 14ویں کا چاند بحکم الہی اپنی تکمیل کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ماحول میں عجیب سی اداسی اور بے چینی رچی بسی تھی۔ لاکھ کوشش کے باوجود شاہ زیب کی آنکھوں سے نیند دور تھی۔ بوجھل دماغ کے ساتھ وہ آنکھیں موندے لیٹا ہوا تھا کہ کمرے کے دروازے پر دستک نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ وارڈن آیا، گارڈ یا پھر کوئی ملازم، کسی کے بھی آنے کا یہ وقت نہ تھا۔ ضرور کوئی اسٹوڈنٹ ہوگا، وہ یہ سوچ رہا تھا۔ موسم کی خنکی کچھ روز سے بڑھ گئی تھی، ٹھنڈ کی
عمیق احساس نے شاہ زیب کے بدن میں سنسناہٹ پیدا کر دی تھی۔ سناٹے میں وقفے وقفے سے ہونے والی دستک دل کو دھڑکا رہی تھی۔ کون؟ دماغ نے سوال کیا تو بے اختیار لبوں سے نکلا زرتاش۔ دروازے کے اس پار سے نسوانی آواز ابری، آواز اور نام ہرگز بھی اجنبی نہ تھے۔ شاہ زیب نے حیرانگی سے گھڑیال کی سنہری سوئیوں کو دیکھا اور اسے اچانک آمد پر سخت حیرت ہوئی۔ وہ بجلی کی تیزی سے بستر سے نکلا اور فرہانہ پا یخ بستہ فرش پر تیزی سے پیر جماتا دروازے کی جانب لپکا۔ ایام بیض کے چاند ہاسٹل کے بالکونی میں شاہ زیب کے کمرے کے بالکل سامنے تھا۔ گو کہ وہ ابھی نامکمل تھا مگر اس کے گرد نور کا ہالہ اسے مزید دودھیا بنا رہا تھا۔ چاند کا مدھم سا عکس ہوٹل کے کوریڈور میں بھی دکھائی دے رہا تھا۔ اس عکس میں بلا کی یاسیت گھلی ہوئی تھی۔ زرتاش، تم اس وقت ایک حسین و جمیل دوشیزہ کا رات کے اس پہر اس کے کمرے کے باہر کھڑے ہونا اسے تذبذب کا شکار کر گیا۔ لمحہ بھر کے لیے تو اسے یہ خیال گزرا کہ وہ حالت خواب میں ہے، کیونکہ خواب میں تو زرتاش سے روز ہی ملاقات ہوا کرتی تھی۔ یہاں آنکھ لگی اور وہ حاضر، کسی جن زادی یا پری زادی کی طرح۔ ایک رات بھی وہ اگر خواب میں نہ آتی تو شاہ زیب کی ساری رات اضطراب میں کٹتی، اور یہ اضطراب ایسا جان لیوا ہوتا کہ وہ ہر بات ہر چیز سے بیزار و لا تعلق سا ہو جاتا۔ بہت اداس تھی، اس لیے خود کو روک نہ پائی۔ زرتاش کی آنکھوں میں جڑے چمکدار نیلم آنسوؤں کی وجہ سے جھلملانے لگے۔ شاہ زیب بچپن سے ہی ان غیر معمولی چمکدار آنکھوں کا دیوانہ تھا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ ان آنکھوں کی نیلی جھیل میں کسی دن ڈوب جائے گا۔ اسے ان آنکھوں کی نمی بے انتہا دکھی کرتی تھی۔ تم روتی رہی ہو زرتاش۔ ان فیروزی نگینوں میں دکھ اور نمی دیکھ کر شاہ زیب کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ ایام بیض کی پہلی رات کا چاند سیاہ آسمان کے بادلوں پر تیرتا بالکل شاہ زیب کے سامنے آ گیا تھا۔ بالکونی کے قریب ہی کھڑے دیو قیامت درخت سرد ہوا کی سرسراہٹ سے جھوم رہے تھے کہ ماحول کی سکونت کو سائیں سائیں کی آواز چیر ڈالتی تھی۔ زرتاش اس سے پہلی بار ملنے نہیں آئی تھی۔ جب وہ ہاسٹل آیا تھا اس سے کئی بار ملنے آئی تھی، مگر اکثر شام کو آتی اور رات ہونے سے پہلے چلی جاتی۔ جب اسے زیب محل سے دور بھیج دیا گیا تھا تو 2 دن بعد ہی زرتاش اس سے ملنے آئی تھی، اور اسے دیکھ کر سخت حیران رہ گیا تھا کہ اتنی چھوٹی سی بچی یہاں تک کیسے پہنچ گئی۔ تم نے مجھے کیسے ڈھونڈ لیا؟ اپنے دوست سے ملنے کی خوشی اپنی جگہ، مگر حیرت بھی اپنی جگہ تھی۔ تم کہیں بھی ہوگے میں تمہیں ڈھونڈ لیا کروں گی، وہ بہت فخر سے بولی تھی، جیسے یہ تو کوئی مشکل کام ہی نہیں۔ وہ پھر سے شاہ زیب کے لیے تحائف لائی تھی، اس کی پسندیدہ مٹھائی جو شاہ زیب کی کمزوری تھی، اور محسون کن خوشبو والا وہ عطر جو لازمی ہوا کرتا تھا۔ نہیں زرتاش، یہ عطر میں نہیں لوں گا۔ مٹھائی وہ کھا لیتا تھا مگر عطر کا تحفہ قبول نہیں کرتا تھا۔ ایک انجانا سا خوف دامن گیر ہوا تھا، شاید اپنے مولم کے حکم کا پاس ہوتا تھا۔ چلو لگانا مت مگر لکھ لو۔ زرتاش بلا کی ضدی لڑکی تھی، اس بات کا اندازہ شاہ زیب کو بچپن میں ہی ہو گیا تھا، مگر اب 20 سال کی عمر میں اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا تھا۔ یہ بھی اس کی ضدی طبیعت کا ایک عملی مظاہرہ تھا کہ قاری عبدالقہار نے شاہ زیب کو زرتاش سے دوستی رکھنے سے منع کیا تھا، مگر زرتاش اس سے سب کے باوجود بھی شاہ زیب سے ملنے آتی رہی تھی۔ اکثر وہ دل کے بوجھل پن سے مجبور ہو کر زرتاش کو آنے سے روکتا تو وہ بے نیازی سے کہتی، پابندی تم پر ہے مجھ پر نہیں۔ زرتاش کو قاری عبدالقہار پر بے حد غصہ تھا، کیونکہ انہوں نے شاہ زیب کو زیب محل سے دور کیوں بھیجا ہے؟ یہ ان کی بھول ہے کہ وہ مجھے تم سے دور کر دیں گے۔ یہ بات کہتے ہوئے زرتاش کے ارادوں کی مضبوطی اور ضدی پن شاہ زیب کو لرزا کر رکھ گئی۔ وہ اپنی اندرونی کشمکش سے سخت پریشان تھا کہ ایک طرف تو قاری صاحب کا حکم اور دوسری طرف زرتاش کا دن بدن بڑھتا لگاؤ اور وابستگی اسے بے قرار کر دینے کے لیے کافی تھی۔ دل و دماغ میں ایک عجیب سی جنگ جاری تھی۔ زرتاش کو دیکھے بنا اسے قرار بھی نہیں آتا تھا۔ یہ بے قراری اسے نڈھال اور گم سم کرنے لگی تھی۔ ہاسٹل میں شاہ زیب کے متعلق پرسرار سی باتیں گردش کرنے لگی تھی۔ شاہ زیب کے روم سے رات کے وقت کسی سے باتیں کرنے کی آوازیں آیا کرتی تھیں۔ یہ ہاسٹل گارڈ تھا، آواز نسوانی ہوتی تھی، جبکہ بوائز ہاسٹل میں کسی بھی لڑکی کا آنا ممنوع تھا۔ شاہ زیب کے روم سے جمعرات کی شام کو بھینی بھینی سی خوشبو بھی آیا کرتی تھی، مگر تاثیر ایسی تھی کہ زیادہ دیر تنفس میں اترتی رہے تو جیم بتلانے لگتا تھا اور کنپٹیاں درد سے پھٹنے لگتی تھیں۔ یہ ایک اسٹوڈنٹ کا بیان تھا۔ شاہ زیب بہت گمسم اور الگ تھلگ رہنے لگا تھا۔ یہ اس کے دوستوں کا انکشاف تھا۔ اکثر 14ویں رات میں شاہ زیب کو بالکونی میں تنہا کھڑے باتیں کرتے دیکھا گیا تھا۔ نہ جانے اسے کوئی دماغی عارضہ لاحق ہو گیا تھا۔ یہ ہاسٹل وارڈن کی رائے تھی۔ وہ ایام بیض کی غالباً پہلی رات ہی زرتاش اس سے ملنے آئی تھی۔ شاہ زیب
یہاں کیوں کھڑے اور کس سے باتیں کر رہے ہو؟ اس وقت وارڈن راؤنڈ پر تھا۔ شاہ زیب کے روم کے سامنے سے گزرا تو اسے اس رات ایک بجے یوں تنہا کھڑے دیکھ کر سخت حیرانگی ہوئی تھی۔ شاہ زیب پر اس وقت گھبراہٹ کا سخت حملہ ہوا تھا کہ اب یہ بات سارے ہاسٹل میں پھیل جائے گی، مگر حیرت تھی کہ اسے وہ مجسم حسن و جمال کیوں نظر نہیں آئی۔ ان سب باتوں نے شاہ زیب کی ذات کی گرد اسرار کا ایسا جالا بون دیا تھا کہ ہاسٹل والے اسے مزید رکھنے پر راضی نہ تھے۔ ان کے مطابق شاہ زیب کو اس وقت تعلیم کی نہیں بلکہ علاج کی ضرورت تھی، سو اسے ہاسٹل سے نکال دیا گیا تھا۔ واقعی شاہ زیب کی ذات میں کافی تبدیلیاں آ گئی تھیں۔ وہ ساری رات جاگتا رہتا تھا اور پائیں باغ میں تنہا چہل قدمی کرتا تھا۔ وہ بہت اداس اور گمسم رہنے لگا تھا۔ اس کے کمرے اور لباس سے ایسی محصور کن خوشبو آتی تھی جو پہلے تو اچھی لگتی تھی، مگر بعد میں ایسی اثر انگیزی کا یہ عالم ہوتا تھا کہ درد سے کنپٹیاں پھٹنے لگتی تھیں اور جی متلانے لگتا تھا۔ شاہ زیب سوئی جاگی کیفیت میں اپنا نام سن کر وہ اٹھ بیٹھا۔ شام سے ہی طوفانی بارش ہو رہی تھی جو لمحہ بھر کے لیے بھی تھمی نہ تھی۔ بادلوں کی گرج، بجلی کی کڑک، روشن دانوں اور شیشے کے دروازوں کو لرزاتی ماحول میں بھیانک شور بھڑپا ہوتا۔ ابھی وہ اس شش و پنج میں تھا کہ کسی نے اسے پکارا کہ پھر سے صدا ابھری، آؤ نا باہر۔ ایک تو بارش کا شور اور دوسری طرف انجان صدا۔ شاہ زیب کے دل میں خوف نے پنجے گاڑ لیے تھے۔ کاکا کون؟ اس نے ہکلاتے ہوئے پوچھا، مگر خاموشی چھائی رہی۔ مگر نہ جانے کیا طاقت تھی کہ کیا کشش تھی جو کشش ثقل سے بھی زیادہ زور آور تھی، اسے اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ انجانا سا سحر اسے باہر جانے پر مجبور کر رہا تھا۔ آخر اس کا بے اختیار وجود باہر نکل آیا اور نادیدہ طاقت کے زیر اثر کھینچتا چلا گیا۔ اسے کوئی ہوش نہ تھا، موسم اور طوفان کی پرواہ کیے بغیر وہ بس چلتا جا رہا تھا۔ دالان کو برہنہ پا عبور کرتے ہوئے وہ طویل راہداری سے گزرتا زیب محل کے خارجی دروازے پر پہنچ چکا تھا۔ بارش کا طوفان متواتر جاری تھا۔ شور کرتی ہوائیں اپنا بے دردی سے دروازوں اور کھڑکیوں سے ٹکراتی۔ ایسا بھیانک اور دل کو چیر دینے والا منظر تھا کہ جیسے زیب محل کی غفلت میں سوئے مکینوں کو جگانے کے جتن میں تھی، شاید پیغام پہنچانا چاہ رہی تھی کہ زیب محل پر کوئی آفت ٹوٹنے والی ہے جو اس طوفان سے بھی بڑی ہوگی۔ آ جاؤ شاہ زیب۔ شاہ زیب کے بے اختیار قدموں کا رخ خارجی دروازے کی طرف تھا۔ باہر تاریکی ہی تاریکی تھی، کسی ڈائن کے سیاہ بالوں جیسی۔ آسمان کے بادلوں کا رنگ سیاہ کول طاری ہو چلا تھا۔ وقفے سے چمکنے والی بجلی سیاہ کول طاری بادلوں کو لمحہ بھر کے لیے سفیدی عطا کرتی تو آنکھیں اس وحشتناک منظر کو دیکھ کر پھٹنے لگتیں۔ شاہ زیب ہولے ہولے قدم اٹھاتا جا رہا تھا، گویا وہ نیند میں چل رہا تھا۔ زیب محل کے پائیں باغ میں پہنچا تو ہر طرف کیچڑ ہی کیچڑ تھا۔ وہ اپنا توازن قائم رکھنے کی بھرپور کوشش کرنے لگا تھا، مگر کیچڑ میں پاؤں دھس رہے تھے۔ آؤ شاہ زیب، اس کنویں کے پاس۔ آواز میں جادو بھرا ایک سحر تھا، کشش تھی جو شاہ زیب کے دل پر کسی سادھو کے تیر منتر کی طرح چل رہی تھی۔ وہ بس چلتا جا رہا، دھیرے دھیرے، ہولے ہولے کے اسی پل اچانک گر پڑا۔ سارا لباس کیچڑ زدہ ہو گیا تھا، مگر وہ آواز مسلسل آ رہی تھی۔ شاہ زیب پھر سے کھڑا ہو گیا۔ وہ اب بالکل کنویں کے قریب تھا، نڈھال و بے اختیار۔ شاہ زیب کا وجود کنویں کے بلند و بالا دیوار سے لگی 2-3 قدم کی سیڑھیوں پر پیر جمانے لگا، مگر برہنہ پاؤں ہونے کے باوجود توازن برقرار نہ رکھ پایا۔ اس سے پہلے کہ وہ کنویں کے اندر گر جاتا، فضا میں زوردار چیخیں بلند ہوئیں اور وہ ہوش سے بیگانہ ہو گیا۔ شاید جنونی ہواؤں نے زیب محل کے مکینوں کو جگا ڈالا تھا۔ اس بھیانک رات تو زیب محل کا اکلوتا جانشین بچ گیا تھا، مگر ایام بیض کی اگلی 2 راتوں میں جب چاند تکمیل تک پہنچتا، شاہ زیب ہر بار اس کنویں کے پاس بے ہوش ملتا۔ یہ بات شاہ زیب کے والدین کے لیے باعث تشویش تھی کہ کسی کا خیال تھا کہ شاہ زیب کو کوئی دماغی بیماری ہو گئی یا پھر اسے نیند میں چلنے کی بیماری ہو گئی۔ اس معاملے میں اگر کسی کی رائے مختلف تھی تو وہ زیب محل کی بوڑھی ملازمہ کی تھی۔ وہ بہت زیادہ معمر بھی تھی اور جہاں دیدہ بھی۔ بیگم صاحبہ چھوٹے صاحب پر کسی اوپری چیز کا قبضہ معلوم ہوتا ہے۔ ایک روز ڈرتے ڈرتے اس نے اپنی سوچ جہاں آرا کے سامنے رکھ دی۔ تم کیسے یہ بات بنا ثبوت کے کہہ سکتی ہو؟ جہاں آرا کی سوچ احمد علی خان سے مختلف تھی۔ وہ اس مخلوق کے وجود کو مانتی تھی اور وہ یقین بھی رکھتی تھی کہ انسانوں کے علاوہ اور بھی مخلوقات وجود رکھتی ہیں، اور جنات کا ذکر تو قرآن پاک میں آیا ہے، بلکہ ایک سورہ کا نام بھی اس مخلوق کے نام پر ہے۔ زیب محل جب خریدا جانے لگا تھا تو تب ان باتوں کا ذکر جہاں آرا کو پریشان کر گیا تھا۔ زیب محل یہ نادیدہ مخلوق کا قبضہ ہے، مگر
پھر اس کے پسند دیکھتے ہوئے وہ خاموش ہو گئی تھی، مگر وہم دل کے نہاں خانوں میں پنجے گاڑ چکا تھا۔ مگر اب پھر یہ باتیں بے چین کرنے لگی تھیں، کیونکہ اب معاملہ اکلوتے بیٹے کی زندگی کا تھا جو پچھلی 3 راتوں میں مرتے مرتے بچا تھا۔ بیگم صاحبہ، میں نے چھوٹے صاحب کو بچپن میں اور پھر بوڑھی ملازمہ نے شاہ زیب کے بچپن کے وہ واقعات بتا ڈالے جو اس نے ابھی تک کسی کو نہیں بتائے تھے۔ چھوٹے صاحب اکثر کنویں کے پاس اکیلے باتیں کرتے نظر آتے تھے۔ ان کے پاس بہت قیمتی تحفے ہوا کرتے تھے۔ اور پھر ملازمہ نے وہ قصہ بھی بیان کر ڈالا جو عطر لگانے پر عبدالقہار ناراض ہوئے تھے اور وہ عطر کی شیشی کنویں میں پھینک دی تھی۔ شاہ زیب کو زیب محل سے دور رکھنے میں بھی یہی باتیں کار فرما تھی۔ قاری عبدالقہار کے مطابق وہ جتنا یہاں سے دور رہے گا اتنا ہی ان اثرات سے دور رہے گا۔ تم نے کبھی شاہ زیب سے پوچھا ہے کہ وہ کنویں کے پاس کس سے باتیں کرتا ہے؟ جہاں آرا کا دل بے حد ڈر گیا تھا۔ جی میں نے پوچھا تھا تو انہوں نے بتایا کہ میری دوست ہے جو نیلی آنکھوں والی بچی ہے۔ شاہ زیب نے معصومیت سے بتایا تھا۔ تم نے پہلے یہ سب مجھے کیوں نہیں بتایا؟ جہاں آرا کو سخت غصہ آ رہا تھا کہ ملازمہ نے اتنی اہم باتیں کیوں چھپائیں؟ اب بات یہاں کہاں پہنچ گئی ہے اور اب یہ مجھے بتا رہی ہے؟ وہ جی بڑے صاحب کی وجہ سے وہ ان باتوں کو نہیں مانتے نا۔ اگر میں اس وقت ایسی کوئی بات بتاتی تو ہو سکتا ہے وہ مجھے نوکری سے نکال دیتے۔ بوڑھی ملازمہ کا خوف بھی اپنی جگہ درست تھا۔ بیگم صاحب ہونا ہے وہ بچی ہو نہ ہو، وہ بچی جو ہے نا وہ جن ذاتی ہے اور پھر کوئی پری ذات ہے۔ بوڑھی ملازمہ نے دل کی بات کہہ ڈالی۔ جہاں آرا دکھ اور پریشانی کے مارے رونے لگی تھی۔ بیگم صاحبہ آپ پریشان نہ ہو، حیدرآباد میں ایک درگاہ ہے جہاں ایک اللہ والی بیٹی ہر جمعرات کو ایسے لوگوں پر جن پر چیزوں کا قبضہ ہوا ہوتا ہے وہ فوراً بتا دیتی ہیں۔ جہاں آرا کو جمعرات کا بے چینی سے انتظار تھا۔ احمد علی خان کو انہوں نے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، جانتی تھی کہ وہ منع ہی کر دیں گے، مگر جہاں آرا اب اور دیر نہیں کرنا چاہتی تھی، آگے ہی بہت دیر ہو گئی تھی۔ ان دنوں میں شاہ زیب بھی بے حد بے چین و بے قرار تھا۔ غصہ، چیخنا چلانا، توڑ پھوڑ، وہ آپے سے باہر ہوتا چلا جا رہا تھا۔ مجھے کہیں نہیں جانا آپ کے ساتھ۔ شاہ زیب نے تیز دار خنجر سے کئی بار نہ صرف اپنی ماں پر حملہ کیا بلکہ خود کو بھی زخمی کرنے کی کوشش کی۔ چلتی گاڑی سے بارہا چھلانگ لگانے کی کوشش کی مگر گارڈ نے ناکام بنا دی۔ تیرے بیٹے پر جن زادی عاشق ہو گئی ہے، شاہ زیب پر نظر ڈالتے ہی اللہ والی ہستی نے بتایا۔ اس کا کوئی علاج تو ہوگا؟ جہاں آرا لرزتی آواز سے بولی۔ ان کا تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ شاہ زیب کی ساری نحوست ان کے بیٹے پر آ جائے گی۔ وہ بہت طاقتور ہے، اس کا پیچھا اتنی آسانی سے نہیں چھوڑے گی۔ اللہ ولی کے منہ سے یہ الفاظ سن کر جہاں آرا رونے لگی تھی۔ اکلوتے بیٹے کی زندگی خطرے میں گھری تھی۔ شاہ زیب اس سارے وقت میں غضبناک چہرہ علی اور سرخ انگارے جیسی آنکھوں کے ساتھ وہاں بیٹھا رہا۔ وہ بار بار منہ سے انتہائی بھیانک آوازیں نکال کر رسیوں کو توڑنے کی کوشش کر رہا تھا اور اللہ والی نے باندھ دی تھی۔ وہ پھر بھرپور کوشش کر کے اپنے آپ کو آزاد کروا کر اللہ والی پر حملہ آور ہونا چاہتا تھا۔ لو یہ دھاگا اس کی دونوں کلائیوں پر باندھ دو، اگر ایام بیض تک جن زادی انہیں کھول نہ پائی تو تمہارا بیٹا اس کی قید سے آزاد ہو جائے گا، ورنہ تک بات کہہ کے وہ خاموش ہو گئی تھی۔ ایام بیض میں 14 دن تھے اور یہ 14 دن زیب محل کے مکینوں کے لیے کسی آزمائش سے کم نہ تھے۔ یہ وہ وقت تھا جو ان کی اور زرتاش کے درمیان فیصلہ کن مرحلہ تھا۔ اللہ والی کے مطابق زرتاش شاہ زیب کو اپنے ساتھ لے کر جانے کی ہر ممکن کوشش کرے گی۔ عشق کی اس جنگ میں اسے اس کی جان بھی لینی پڑی تو وہ یہ بھی کر گزرے گی۔ وہ عشق زادی جو ابھی تک اپنے زیب محل کے مکینوں سے پوشیدہ رہی تھی اب اپنا ان پر عیاں کر رہی تھی اپنا آپ۔ سیاہ رنگ کی بلی جو عام بلیوں کی نسبت جسامت میں بڑی تھی، اس کی آنکھوں کا رنگ نیلا تھا۔ وہ زیب محل میں کافی دنوں سے نظر آ رہی تھی۔ دن بھر وہ کنویں کی منڈیر پر بیٹھی رہتی تھی اور راتوں کو زیب محل کی راہداریوں میں پھرتی روتی رہتی تھی۔ یہ آوازیں سن کر شاہ زیب بے چین ہو جاتا تھا۔ مجھے یہ بلی نہیں وہی بلا لگتی ہے۔ سرونٹ کوارٹر میں بوڑھی ملازمہ کی سماعتوں سے بلی کی آواز آر پار ہو رہی تھی اور اس کے دل میں خیال آیا۔ وہ دبے پاؤں باہر نکل آئی۔ اس کے قدموں کا رخ شاہ زیب کے کمرے کی طرف تھا جہاں سے بلی کے رونے کی آوازیں مسلسل آ رہی تھی، ورنہ وہ نہ صرف رو رہی تھی بلکہ اپنے تیز اور نوکیلے ناخنوں سے کمرے کے دروازے کو کھرچ رہی تھی۔ دروازہ باہر سے لاکڈ تھا، ورنہ بلی کی آوازوں پر شاہ زیب ابھی تک باہر آ چکا ہوتا۔ بوڑھی ملازمہ کی نظر بلی پر پڑی تو عالم تیش میں ڈنڈے کا بھرپور وار اس کے سر پر کیا۔ بلی ایک فلک شکاف چیخ مار کر فرش پر گر پڑی۔ بوڑھی ملازمہ کا خیال تھا کہ شاید یوں ہی وہ زیب محل کے مکینوں کو اس جن زادی کے چنگل سے نجات دلا دے گی، مگر یہ محض اس کی بھول ہی تھی۔ عشق زادی کے سر پر
عشق سوار تھا، اس سے چھٹکارا اتنی آسانی سے کہاں ممکن تھا۔ چند لمحوں کے لیے زیب محل میں گہرا سکوت چھا گیا تھا، مگر یہ عارضی تھا۔ سرونٹ کوارٹر سے یکدم چیخوں کا طوفان بلند ہوا۔ بوڑھی ملازمہ مردہ حالت میں پائی گئی تھی، یوں جیسے کسی بلا نے اسے پنجوں سے ادھیڑ ڈالا ہو۔ ملازمہ کی موت کی کیا وجہ تھی؟ اسے کس نے یوں بے دردی سے قتل کیا تھا؟ اس کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ ہاں، اس دن کے بعد وہ نیلی آنکھوں والی بلی دوبارہ دکھائی نہ دی تھی، مگر زیب محل میں مختلف نوعیت کے پرسرار واقعات رونما ہونے لگے تھے۔ کبھی محل کے کسی گوشے میں اچانک آگ بھڑک اٹھتی، کبھی کوئی قد آور ہیولا آگ کے گولے پھینکتا ہوا دکھائی دیتا، کبھی اژدہا پھنکارتا دکھائی دیتا اور دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو جاتے۔ کسی کو سوتے ہوئے محسوس ہوتا کہ کوئی اس کا گلا دبانے کی کوشش کر رہا تھا، کسی کو سیڑھیوں سے دھکا مار کر زخمی کر دیا جاتا۔ گو کہ عشق زادی زرتاش انتقام پر اتر آئی تھی۔ زیب محل کے مکین جو اس نادیدہ مخلوق کے وجود کے انکاری تھے، اس بھیانک تجربے سے گزرنے کے بعد ماننے پر مجبور ہو گئے تھے۔ ابا جان، میں تو کہتی ہوں اگر جنات کا مسکن یہ کنواں ہے تو اسے آگ لگا دی جائے۔ یہ شاہ زیب کی بڑی بہن تانیہ تھی، جو زرتاش کے انتقام کا نشانہ بن کر سیڑھیوں سے گر کر بری طرح سے زخمی ہو چکی تھی۔ اس کی بھی یہی خواہش تھی کہ زیب محل اور شاہ زیب کو ہمیشہ کے لیے اس افریت سے نجات مل جائے۔ احمد علی خان نے اس بات سے اتفاق کیا اور ملازموں کو ہدایت کر دی کہ اس منحوس کنویں کو جلا دیا جائے، مگر عین موقع پر ایک بڑا سیاہ رنگ کا ناگ نظر آیا جو کنویں کی حفاظت پر مامور تھا۔ اس کی آنکھوں کا رنگ نیلا تھا، جو اس قدر خوفناک تھا کہ اس کی پھنکار سے زیب محل کی دور و دیوار لرز کر رہ گئے تھے۔ اس نے کئی ملازموں کو ڈس لیا تو باقیوں نے بھاگ کر اپنی جان بچانا مناسب سمجھا۔ زیب محل پر خوف کے سیاہ بادل چھا گئے تھے، وہ چاہ کر بھی اس کنویں سے نجات حاصل نہ کر پا رہے تھے۔ خان صاحب، میرا مشورہ ہے کہ شاہ زیب کی شادی کر دی جائے۔ یہ زیب محل کی خاندانی معالج ڈاکٹر تھا اور اس ڈاکٹر کا نام ڈاکٹر تھامسن تھا، جو ان باتوں کا بالکل بھی قائل نہ تھا۔ اس کے مطابق دنیا بہت ترقی کر چکی تھی۔ یہ باتیں صرف قصے کہانیوں میں اچھے لگتے تھے، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا۔ ویسے بھی بطور معالج وہ اس بات کے حق میں تھا کہ اگر ایسے شخص کی شادی کر دی جائے تو وہ ان تہمات سے نجات حاصل کر لے گا کہ کوئی اندیکھا وجود اس پر عاشق ہے۔ ڈاکٹر تھامسن یہ مشورہ دے کر فارغ ہو چکے تھے، مگر انہیں اندازہ تک نہ تھا کہ یہ مشورہ انہیں زندگی سے آزاد کر دے گا۔ واپسی پر ان کی گاڑی کا شدید ایکسیڈنٹ ہوا اور گاڑی گہری کھائی میں جا گری۔ زیب محل کا ایک اور ہمدرد موت کے منہ میں چلا گیا تھا۔ مشکلات و مصائب نے زیب محل میں جیسے ڈیرے ڈال دیے تھے۔ جوں جوں چاند ایام بیض میں داخل ہو رہا تھا، کوئی نہ کوئی ناخوشگوار واقعہ ہو جاتا تھا۔ جہاں آرا اسی خوف و ہراس میں گھری پریشان بیٹھی تھی کہ ایک انتہائی ضعیف اور کمزور آواز جس میں بے حد درد تھا سماعتوں کے آر پار ہوئی، ہے کوئی جو مجھ بھوکی کو کھانا کھلا دے۔ پھٹے پرانے کپڑوں اور کیچڑ زدہ بالوں میں بے حد ضعیف عورت تھی، جس کی کمر کسی کمزور شاخ کی طرح مکمل جھکی ہوئی تھی۔ لکڑی کے موٹے سے ڈنڈے کے سہارے چلتے ہوئے وہ لرز رہی تھی۔ وہ بولتی تو الفاظ لرز رہے تھے۔ اس کی شخصیت میں کچھ نمایاں تھا تو وہ اس کی غیر معمولی چمکدار نیلی آنکھیں۔ بیٹے کی وجہ سے پریشان ہو؟ کانپتی اور لرزتی آواز میں اس بوڑھی نے بولتے ہوئے کہا، اور جہاں آرا کو حیران کر گئی۔ لرزتے ہاتھوں سے لقمہ منہ تک لے جاتے ہوئے بیسیوں بار گرا چکی تھی۔ ابھی وہ غور و فکر میں مبتلا اس کی آنکھوں کی نیلاہٹوں پر جمائے ہوئے تھی کہ ایک اور متحیر بات سامنے آئی۔ جن زادی زرتاش عاشق ہے اس پر۔ یہ بات ایسی تھی جو صرف زیب محل کے مکین جانتے تھے یا پھر وہ اللہ والا۔ یہ تیسرا انجان شخص جس نے پہلی بار ملاقات میں ہی سب کچھ جان لیا تھا، تعجب کی بات تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی تھی کہ حلیے سے بظاہر بدحال نظر آتی تھی، یہ عمر رسیدہ کمر خمیدہ بوڑھیا ضرور گیانی تھی، اس کی کوئی باطنی آنکھ ضرور روشن ہے۔ تمہیں کیسے علم؟ جہاں آرا کے سوال پر وہ ہولے سے مسکرائی اور بکھرے بالوں میں سے جھانکتی عجیب سا اصرار نظر آیا تھا۔ اس کی آنکھیں غیر انسانی سی تھیں۔ مجھے سب پتہ ہے، اور پھر کپ کپاتے الفاظ کے سہارے وہ انکشافات پر انکشافات کرتی گئی۔ شاہ زیب پر بچپن سے ہی جن ذاتی عاشق ہے، یہ بات جہاں آرا کو تو حیرتوں کے سمندر میں غرق کرتی چلی گئی تھی۔ جیسے انسان کے ساتھ اس کا ہمزاد رہتا ہے یا پھر سایہ۔ وہ شاہ زیب سے محبت نہیں، عشق کرتی ہے۔ زرتاش بہت طاقتور ہے کہ کسی کے قابو میں نہیں آئے گی۔ اس پر ہر ٹونا منتر بیکار ہے۔ شاہ زیب کو اس اللہ والی کے دیے کے دھاگے باندھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، وہ دھاگے کھول لے گی۔ اس کی غیر انسانی نیلی آنکھوں میں عجیب سی وحشت اتر آئی تھی۔ جہاں آرا تو جیسے سکتے میں آ گئیں۔
وہ اللہ والی ماری جا چکی ہے، وہ زیب محل کی ایک ایک فرد کو مار ڈالے گی مگر تمہارے بیٹے کا پیچھا پھر بھی نہیں چھوڑے گی۔ چند روز پہلے بیگم جہاں آرا نے یہ خبر سنی تھی کہ گزشتہ روز آندھی چلی تھی، ایک مضبوط تناور درخت نہ جانے کیسے اس اللہ والی پر آ گرا اور وہ مر گئی۔ مریدوں کا کہنا تھا کہ یہ کسی نادیدہ قوت کی کارستانی تھی، اس مشکل سے نجات کا کوئی تو راستہ ہوگا۔ پریشانی اور خوف کے عالم میں جہاں آرا کو وہ بوڑھی عورت کوئی نجات دہندہ لگ رہی تھی۔ ہاں ایک حل ہے، اس بوڑھیا نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے میلے بسیدہ چوغے میں سے ایک بیش قیمت پتھر زبرحد کی انتہائی خوبصورت انگوٹھی نکالی۔ اس کے مطابق یہ طلسماتی انگوٹھی تھی، اس انگوٹھی کے بہت سے موکلات محافظ تھے، کوئی نادیدہ مخلوق یا پھر اوپری اثر اس کے مالک پر اثر نہیں کر سکتا تھا۔ وہ شخص اب ہر طرح کی شر انگیزی سے محفوظ ہو جاتا ہے، مگر پہلے اس کے دھاگے اتار دینا، بڑھیا کہہ کر جا چکی تھی۔ جہاں آرا نے اس کی ہدایت کے مطابق وہ دھاگے اتار کر انگوٹھی شاہ زیب کے دائیں ہاتھ کی دوسری انگلی میں پہنا دی۔ ایام بیعت کی پہلی رات کا چاند آسمان کی عین وسط میں آ چکا تھا۔ شاہ زیب محل کے پائیں باغ میں یوں چراغاں ہو رہا تھا اور پھر رہا تھا کہ روشنی ہر طرف ہو رہی تھی، اور وہ چراغاں اگر انسانی آنکھ دیکھ لیتی تو چندیا جاتی۔ کنویں کی منڈیر پر بڑے بڑے چراغ روشن تھے، یوں جیسے کسی کی شادی کا سما ہو، ایک جن زادی اور خاک زادے کی شادی۔ فضا میں تیرتے چراغوں نے دونوں کے ارد گرد نور کا حالہ سا بنا دیا تھا۔ زرتاش ایام بیعت سے پہلے دھاگے کھلوا کر شاہ زیب کو پا لینے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ کچھ بہت غلط اور انہونی کے احساس نے زیب محل کے مکینوں کو جگا ڈالا، تو یہ روشنیوں کا سما انہیں ورطۂ حیرت میں ڈال گیا تھا۔ زیب محل کا جانشین شہزادے کی سی ان بان لیے ایک خوبصورت دوشیزہ اور دلہن بنی تھی، اس کے ساتھ بیٹھا گرد و پیش سے بیگانہ تھا کہ جیسے وہ ان کی دنیا کا فرد ہی نہ تھا۔ یہ منظر دیکھ کر جہاں آرا تو دھاڑیں مار مار کر رو پڑیں۔ ضرور ایسی کوئی غلطی سرزد ہو گئی تھی جو ان کا بیٹا پھر سے زرتاش کی قید میں چلا گیا تھا۔ وہ شاہ زیب کو پکارتے ہوئے اس کی طرف بڑھیں تو ان کے درمیان آگ کے ایک بڑے شعلے نے جگہ لے لی۔ زرتاش نے آگ کا حصار بنا دیا تھا کہ کوئی ان تک نہ پہنچ پائے۔ وہ عشق زادی بظاہر اپنا عشق حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی کہ ایک روز ایک زوردار آواز فضا میں گونجی، باز آ جائے سرکش جن زادی۔ یہ قاری عبدالقہار تھے، شاہ زیب کے معلم تھے۔ آیات قرآنی جلالی انداز میں پڑھتے ہوئے انہوں نے مٹھی بھر خاک ہاتھ میں اٹھائی، آیات کا دم کرتے ہوئے اس کی طرف اچھال دی۔ فضا میں ایک بھیانک دل آور نسوانی آواز بلند ہوئی، جیسے بہت سارے شہاب ثاقب زمین سے ٹکرا گئے ہوں۔ اس بھیانک شور کے بعد مکمل خاموشی اور تاریکی چھا گئی تھی۔ دوستو شہاب ثاقب وہ ہوتے ہیں جب آسمان سے کوئی ستارے ٹوٹتے ہیں نا تو زمین کی طرف آتے تو ہم دیکھتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے کافی کوئی ستارے ٹوٹ رہے ہیں، روشنی سی جو ہوتی ہے اس کو شہاب ثاقب کہتے ہیں۔ شاہ زیب بے ہوش ہو کر گھاس کے نم فرش پر گر پڑا۔ کچھ دیر بعد منظر واضح ہونے لگا تو اس نے چند قدموں کے فاصلے پر ایک کمزور سی لڑکی جس کا چہرہ اور بدن زخموں سے چور تھا، وہ یوں درد سے کہرا رہی تھی کہ جیسے بہت بے دردی سے مارا گیا ہو۔ قاری عبدالقہار مسلسل ورد کرتے جا رہے تھے۔ ان کے پڑھنے سے زرتاش کے چہرے کی اذیت مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ تجھے حکم دیا تھا کہ باز رہ، مگر تو سرکش اور نافرمان باز نہ آئی۔ عبدالقہار سخت غصے میں تھے۔ وہ شاہ زیب کے قریب بیٹھ کے زرتاش کی کربناک نظریں شاہ زیب پر ہی جمی ہوئی تھی۔ اسے شاہ زیب کو نہ حاصل کرنے کا غم رلا رہا تھا۔ میں شاہ زیب کو نہیں چھوڑ سکتی، اس کے لفظوں میں آہیں تھی۔ زخموں سے چور بدن سرکش اور ہٹ دھڑم نظر آ رہا تھا۔ قاری عبدالقہار کو پچھلے کئی ماہ سے شاہ زیب کے متعلق پریشان کن خواب نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے کشف کے ذریعے اپنے چہیتے شاگرد کی حالت معلوم کی تو انکشاف ہوا کہ وہ مکمل طور پر زرتاش کے قبضے میں ہے، اور یہ سب کچھ زرتاش نے اسے طلسماتی عطر کے ذریعے کیا تھا جسے بچپن میں ہی قاری عبدالقہار نے شاہ زیب کو لگانے سے منع کیا تھا، مگر جب بالغ ہوا تو زرتاش کے اسرار پر لگانے لگا۔ اگر کبھی نہ لگاتا تو اپنے پاس رکھ لیتا۔ اس عطر کی یہ خاصیت تھی کہ اگر اس کے لگانے سے شاہ زیب کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بالکل ختم ہو گئی تھی۔ اسے ہر طرف زرتاش ہی نظر آتی تھی، زرتاش کو دیکھنے اور اس سے ملنے کی بے قراری رہتی۔ عشق سرکشی سکھاتا ہے۔ ایک بھسم کر دینے والی نگاہ اس کی زخمی وجود پر ڈالتے ہوئے قاری صاحب غضبناک انداز میں بولے، شاہ زیب
کا سر ان کی گود میں تھا، وہ ابھی تک بے ہوش تھا۔ اس بات سے قطعی لا علم کے بچپن سے لے کر جوانی تک اس کے ساتھ کیا ہوا تھا شاہ زیب محل کے باقی مکین بھی پہنچ گئے تھے۔ آج پہلی بار وہ زرتاج کو ظاہری آنکھ سے دیکھ رہے تھے، جس نے زیب محل میں عرصہ دراز سے تباہی مچا رکھی تھی۔ کشف کے ذریعے ہی عبدالقہار کو یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ زرتاج نے شاہ زیب کی خاطر زیب محل والوں کا جینا حرام کیا ہوا تھا۔ ناگن بن کر بے گناہ لوگوں کو ڈسا، بلی کی شکل میں آ کر بری ملازموں کو بے دردی سے مارا، اللہ والی کے اوپر درخت گرایا، ڈاکٹر تھامسن کو بھی انتقام کا نشانہ بنایا۔ زرتاش عمر رسیدہ بڑھیا کے روپ میں آئی تھی تاکہ شاہ زیب کے دھاگے کھلوا کر انگوٹھی پہنا سکے۔ میں مجبور ہوں، اس کے انداز گفتگو سے بھی دلی جھلک رہی تھی اور عشق سے بغاوت۔ شاہ زیب کو ہوش آ چکا تھا، وہ حیرت سے اپنے ارد گرد سب کو دیکھ رہا تھا۔ زرتاش کو بھی اجنبی نگاہوں سے گھور رہا تھا، جس کی نیلی چمکدار آنکھوں سے وہ آنسو روا تھے جو ہمیشہ سے شاہ زیب کی کمزوری رہے تھے۔ وہ جو شاہ زیب کے لیے پوری دنیا کو تہس نہس کر دینا چاہتی تھی، وہ اس کو پہچان تک نہیں رہا تھا۔ اس لڑکی کو جانتے ہو شاہ زیب؟ اس کا نام؟ نہ سمجھی سے ایک نظر کاری عبدالقہار پر ڈالتے ہوئے دوسری نگاہ زرتاش پر ڈالتے ہوئے نفی میں سر کو جنبش دی کہ جیسے وہ بہت عرصے سے بے خبری میں رہا تھا، آج ہوش میں آیا ہے اور اس لڑکی کو زندگی میں پہلی بار دیکھ رہا ہے۔ زرتاش نے اپنی بے پناہ طاقت سے اسے بچپن سے ہی قابو میں کر لیا تھا۔ وہ اسے مٹھائی اور عطر دیتی تھی، جس کی یہی تاثیر تھی کہ شاہ زیب اس کے لیے بے قرار رہے۔ لمحہ بھر کی دوری اسے ناڈال کر دیتی تھی۔ آگ کے خاک سے عشق کی ایک اور وجہ شاہ زیب کی بے پناہ خوبصورتی تھی۔ وہ مردانہ وجاہت کا نمونہ تھا جسے دیکھتے ہی زرتاش دیوانی ہو گئی تھی۔ کچھ بھی ہو جائے میں اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی، وہ یکدم باغی لہجے میں بولی کہ زیب محل کے مکین خوف زدہ ہو گئے اور قاری عبدالقہار اشتعال میں آ گئے۔ تو پھر تجھ سرکش کی سزا موت ہے۔ جلال میں آتے ہی انہوں نے مٹھی بھر مٹی لی اور آنکھیں بند کر کے پڑھنے لگے۔ ان کے پڑھنے سے عشق زادی تڑپ رہی تھی، دردناک انداز میں کراتے ہوئے وہ کرب سے آنکھیں بند کر رہی تھی، مگر ابھی بھی اپنی شکست کا اقرار نہیں کر رہی تھی۔ میں نہیں چھوڑوں گی، ہکلاتے ہوئے بولی۔ اسے وہ ٹوٹے بکھرے الفاظ میں بولی۔ عبدالقہار کی مٹھی میں مٹی کا رنگ سرخ ہو گیا تھا۔ انہوں نے آج ارادہ کر لیا تھا کہ زرتاش کے مکمل خاتمے کا۔ ابھی مٹی پر پھونک مار کر وہ زرتاش کی جانب پھینکنے لگے کہ انہیں لگا جیسے انہیں روک دیا گیا ہو۔ وہ آنکھیں بند کر کے حالت مراقبہ میں چلے گئے۔ مجھے منظور ہے۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد عبدالقہار کی باروب آواز گونجی، مجھے منظور نہیں۔ اس پل عشق زادی بھی چلائی کہ سب متوجہ ہوئے۔ عبدالقہار کس سے ہم کلام تھے اور عشق زادی کو اس حالت میں بھی کیا منظور نہ تھا؟ سب حیران تھے۔ عبدالقہار نے عالم تیش میں کچھ مٹی اس کی طرف پھینکی تو وہ بلبلا اٹھی کہ جیسے کسی نے آگ کے وجود کو آگ کا کوڑا مار دیا ہو۔ وہ رونے لگی اور اس استفساریہ نگاہوں سے گھور رہے تھے کہ ابھی سرکشی باقی ہے یا جلا کر بھسم کر ڈالوں۔ ٹھیک ہے، میں اپنی دنیا میں چلی جاؤں گی اپنے زخمی وجود کو لیے۔ اس نے حسرت بھری آنکھوں سے شاہ زیب کو دیکھا تھا۔ وہ اس کے قریب آئی خاک سے۔ عشق کا یہی سزا ہے کہ آگ کو دستبردار ہونا پڑتا ہے۔ اس کی نیلی آنکھوں میں دکھ تھا، جبکہ شاہ زیب کی آنکھوں میں خوف ہی خوف تھا۔ زرتاش نے اپنا زخمی ہاتھ بلند کیا اور اس دائیں گال کو چھو لیا۔ شاہ زیب کے لبوں سے چیخ بلند ہوئی۔ عشق زادی جا چکی تھی اسے اپنی محبت کی نشانی دے کر۔ عبدالقہار جب حالت مراقبہ میں تھے تو زرتاش کے بڑے معافی مانگنے لگے۔ ان کی معافی تلافی سے عبدالقہار نے زرتاش کی جان بخش دی تھی، مگر اندازہ نہیں تھا کہ جاتے جاتے وہ شاہ زیب کو یہ نقصان پہنچا جائے گی۔ آج اس قصے کو 7 برس بیت گئے ہیں، مگر ایام بیض کی سیاہ راتوں میں عشق زادی کا دیا داغ شاہ زیب کو بے قرار کر دیتا ہے۔ اس کا گال دہکنے لگتا ہے کہ جیسے اس میں آگ بھڑک اٹھی ہو۔ اس داغ کی جلن صرف کنویں کے پانی سے دور ہوتی ہے جو ان مخصوص راتوں میں پانی سے بھر جاتا ہے، ورنہ وہ کنواں سدا خشک ہی رہتا ہے۔ یہ بدنما داغ دے کر وہ سرکش عشق زادی عشق سے دستبردار ہونے کا بدلہ لے گئی تھی کہ جو میرا نہیں وہ اپنی بدصورتی کی وجہ سے عمر بھر کسی کا نہیں ہو سکے گا۔ دوستو کیسی لگی آپ سب لوگوں کو میری کہانی؟ اپنی قیمتی آراء سے کمنٹ میں ضرور آگاہ کیجیے گا اور میرے چینل کو لائک بھی کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔